غربت، پسماندگی، مایوسی، بے چینی بڑھتی جا رہی ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ یہی حالات بیرونی محاذ پہ ہیں کہ اندرونی اور بیرونی چیلنجز میں اضافہ ہوا ہے اور ان مسائل کے حل کے لیے جس پارلیمنٹ کو وجود میں لایا گیا تھا وہ پارلیمنٹ بھی آج کچھ نتائج دیتی نظر نہیں آ رہی۔ ملکی صورتحال اور خاص طور پہ بیرونی چیلنجز کے حوالے سے بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ آج کی اس نشست میں موجود ہیں جناب عمران خان۔ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہیں۔ ان کے خیالات اور نظریات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کی حب الوطنی، جمہوریت سے ان کی کمٹمنٹ اور خاص طور پہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے داڑھی کے بغیر واحد سیاسی لیڈر ہیں جو امریکہ کو ٹارگٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ خان صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ خان صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارا رخ کیا ہے، چونکہ آج پاکستان کے اندر جمہوریت کے حوالے سے جو لوگوں کو امیدیں اور توقعات تھیں وہ ٹوٹتی جا رہی ہیں۔ دیکھیں سلمان صاحب، اصل میں جو بھی آپ نے بات کی کہ 18 فروری کو جو 2 سال پہلے لوگوں کو ایک امید تھی اور آپ نے دیکھا کہ لوگوں میں کتنی ایک خوشی کی لہر تھی جیسے ہی الیکشن ختم ہوئے۔ ہم نے الیکشن کا بوائیکاٹ کیا ہوا تھا، ہم بھی سب نے کہا ہم رزلٹ تسلیم کرتے ہیں کیونکہ ایک تبدیلی کی ہوا آئی اور سب نے کہا کہ ایک نیا دور شروع ہونے لگا ہے۔ ہم آرام سے ہم نے کہا آرام بیٹھ کے تو باہر بیٹھ کے اپنی پارٹی کو بلڈ کریں گے۔ ہم سب کا یہ تھا کہ چلیں اچھا عوام نکلی ہے، ایک سرکاری پارٹی کو شکست دی گئی ہے اور ایک نئے ایک امید آئی ہے کہ جو لیڈرز باہر بیٹھے ہوئے تھے، نواز شریف باہر تھے اور آصف زرداری جس نے اتنی دیر جیل میں گزاری تھی، تو امید یہ تھی کہ یہ اب سیکھ کے آئیں گے، یہ ایک نئی سیاست کریں گے، اس ملک میں ایک تبدیلی آئے گی۔ بدقسمتی سے اور اس ملک کی بدقسمتی سے جو بیچاری قوم 62 سال سے امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کے بجائے کہ امید کی روشنی آگے بڑھے، ایک ایسی مایوسی پھیلی ہے کہ میں نے کبھی پاکستان میں یہ مایوسی نہیں دیکھی۔ میں آپ کو یقین دلاؤں، میرے اتنے جاننے والے ہیں جو سوچ رہے ہیں کہ باہر اب جا کے رہیں، کہ پاکستان سے باہر چلے جائیں، پیسے والے لوگ، کیونکہ کوئی روشنی نہیں نظر آ رہی۔ اور یہ سب سے بڑا ظلم کیا کہ انہوں نے جو لوگوں کی امید تھی وہ ختم کر دی۔ سب سے پہلے تو عوام کو جمہوریت سے کیا ملا؟ آپ نے بالکل ٹھیک، بے روزگاری، جو سوچ رہے ہیں کہ باہر اب جا کے رہیں، کہ پاکستان سے باہر چلے جائیں، پیسے والے لوگ، کیونکہ کوئی روشنی نہیں نظر آ رہی۔ اور یہ سب سے بڑا ظلم کیا کہ انہوں نے جو لوگوں کی امید تھی وہ ختم کر دی۔ سب سے پہلے تو عوام کو جمہوریت سے کیا ملا؟ آپ نے بالکل ٹھیک، بے روزگاری، مہنگائی، ظلم اور ناانصافی۔ پنجاب میں ہم شہباز شریف کا سمجھتے تھے کہ ایک بڑا ان کے گورننس سسٹم اچھا ہوگا۔ یہ جو نظر آئے، پولیس جو ظلم تشدد کر رہی ہے، یعنی یہ کون سی 21ویں صدی میں پولیس اس طرح چھتراؤ کرتی ہے لوگوں کا، اور وہ صرف غریب چور کے لیے، طاقتور ڈاکو کے لیے ایسی ان کو NRO مل جاتا ہے۔ خان صاحب پھر آپ یہ بتائیں، دیکھیں آپ جو نشاندہی کر رہے ہیں چیزوں کی، خرابی کہاں پہ تھی؟ خرابی تو میں آپ کو یہ تو کہہ رہا ہوں کہ جو جمہوریت کا پہلے تو پھل ملنا تھا وہ تو خیر ملا ہی نہیں، ہر چیز بگڑ گئی۔ یعنی کہ آج اگر جنرل مشرف ایک پارٹی بنانے کا سوچ رہا ہے تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ وہ آدمی جس کے خلاف لوگوں نے جا کے ووٹ ڈالی، اگر وہ آج پارٹی بنانے کا سوچ رہا ہے، اس کا مطلب جتنا نقصان جمہوریت میں ان 2 سالوں میں ہوا ہے شاید ہی مشرف نے بھی نہیں کیا ہوگا جو ان دونوں یہ ہو گیا۔ آپ کی، اور اس کی اب میں آپ بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی جس ملک نے NRO کے ذریعے ایک آدمی نے کرپشن کیس معاف کروائے ہوں اس کو آپ صدر بنا دیں۔ خرابی یہ ہوئی کہ جب وہ الیکشن تھے آصف زرداری کے، نواز شریف نے کیوں نہیں چیلنج کیے ان کے پیپرز؟ کیونکہ کیسز تو آصف زرداری پہ نواز شریف نے کیے تھے، اس کے دور میں ہوئے تھے، ان کو چیلنج کرنے چاہیے تھے۔ پیپرز تو چیلنج ہو سکتے تھے نا، یہ تو پوچھ سکتے تھے کہ جناب یہ سوئس اکاؤنٹس کدھر سے آئے، کم از کم یہ تو چیلنج کر سب۔ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ میاں نواز شریف اور ان کی پارٹی کے لوگ بھی NRO کے فیصلے پر اس کی اسپرٹ کے مطابق عمل درآمد کی بات کر رہے ہیں پبلکلی۔ دیکھیں نا، یہ NRO کہ طاقتور ڈاکوؤں کو آپ نے معاف کر دیا، 1065 ارب روپے کی چوری ہے
یہ ذرا سلمان صاحب یہ اس غریب قوم کو لوٹا ہے 8,000 لوگوں نے 1,065 ارب روپیہ ان کا لوٹا. پہلے تو ہم واحد پارٹی تھی جس نے سڑکوں پہ نکلی اور ہم نے جب آصف زرداری صدر بننے لگا ہم نے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ مظاہرہ کیا کہ این آر او کے ذریعے کیسے اپنے آپ کو اتنی بڑے ڈاکے. آصف زرداری کے اوپر 140 ارب روپے کی چوری ہے اور جو نواز شریف نے خود ان کے خلاف کیس کیے, پیپرز چیلنج نہیں کیے. نہ یہ پیپرز ان کے چیلنج کیے کہ انہوں نے ہائی کورٹس کو اپنے ڈاکٹر سرٹیفکیٹ دیے ہوئے ہیں عدالت میں نہ جانے کے کہ جناب ان کا دماغی توازن ڈیمنشیا ہے, بیماری ہے, ذہن کی بیماری. خان صاحب یہ ذمہ داری نواز شریف کی تھی, آپ بھی کر سکتے تھے. نہیں جی, صرف کینڈیڈیٹ کر سکتا ہے, ہم نے چیک کروایا تھا. آپ جب تک آپ کینڈیڈیٹ اگر پریزیڈنشل الیکشن میں حصہ لے رہے تو اب تب ہی کر سکتے ہیں. آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اور بنیادی مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ کرپشن کا رجحان ہے. ہے ہی کرپشن. یہ ملک جدھر آج گھٹنوں پہ کھڑا ہے یہ کرپشن کی وجہ سے. دیکھیں نا, آپ کو میں کرپشن سب سے بڑی بتاتا ہوں. آپ ذرا یہ سمجھے کہ اس ملک سے کیا ہو رہا ہے ڈرامہ. اوورسیز پاکستانیز 8 سے 9 ارب ڈالر یہاں بچارے 18 گھنٹے کام کر کے یہاں پیسہ بھیجتے ہیں. ہمارا جو مزدور ہے باہر جا کے کمائی کرتا ہے پاکستان, 8 سے 9 ارب ڈالر آتے ہیں. یہاں حوالے کے ذریعے اس ملک سے 8 سے 9 ارب ڈالر باہر چلا جاتا ہے. جب آپ ڈالر کو یہاں سے خریدتے ہیں اور بینکنگ چینل سے نہیں حوالے کے ذریعے بھجوا دیتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے, روپیہ کمزور ہو جاتا ہے. جب آپ روپیہ کمزور ہوتا ہے تو اب ان کے دور میں, یہ جمہوری دور میں 60 روپے سے 86 روپے پہ چلا گیا ڈالر. 1 روپیہ جب گرتا ہے ڈالر کے مطابق 50 ارب روپے کے قرضے بڑھ جاتے ہیں پاکستان میں. تو یہ جو کون قرضے دے رہی ہے, قرضوں کی قسطیں 800 ارب روپے کی قرضوں کی قسطیں ہیں, یہ غریب عوام ٹیکس سے دیتی ہے. تو کرپشن سے یہ جو پیسہ باہر بھیجتے ہیں, ٹیکس کی چوری ہو یا 2 نمبر پیسہ باہر بھیجتے ہیں, اس کی قیمت عوام ادا کرتی ہے مہنگائی کے ذریعے. اچھا خان صاحب دیکھیں, مہنگائی پہلے سمجھ لیتے ہیں, یہ سمجھ لیں سلمان صاحب, جب آپ ڈالر باہر بھیجتے ہیں اور جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے روپیہ گرتا ہے کیونکہ آپ ڈالر باہر بھیج رہے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے, روپیہ جب روپیہ گرتا ہے تیل مہنگا ہو جاتا ہے اور امپورٹس مہنگی ہو جاتی ہیں. جب وہ مہنگی ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے, بجلی مہنگی ہو جاتی ہے. یہ ساری جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں غربت بڑھ جاتی ہے. تو ہم آج غربت کے سمندر میں اس لیے ڈوب رہے ہیں کیونکہ یہاں سے بڑے بڑے لیڈرز, ہمارے ملک کے لیڈرز یہاں اس ملک سے پیسہ باہر بھیج رہے ہیں. اصل تضاد یہ ہے, لیڈرشپ اس ملک کی نے اپنا پیسہ باہر رکھا ہے. خان صاحب آپ کی ان باتوں کے بعد دیکھیں سسٹم تو جمہوری چل رہا ہے, الیکشن کے نتیجے میں یہ حکومت بنی ہے. آپ جن ایشوز کا ذکر کر رہے ہیں اس سے تو پھر جو جاری سسٹم ہے اس کے حوالے سے خطرات اور خدشات بڑھتے نظر آ رہے ہیں. سلمان صاحب, جمہوری نظام جو ہوتا ہے نا وہ ڈیپینڈ ایک چیز پہ کرتا ہے کہ آپ کے نمائندے الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے جب تک عوام ان کو اپنے پیسے پہ اعتماد نہ ہو. یعنی عوام ٹیکس جو دیتی ہے وہ ان نمائندوں کو دینا چاہتی ہے جن کے اوپر وہ اعتماد کر سکیں. اس لیے آپ الیکشن لڑنے سے پہلے آپ کے گوشوارے سامنے آتے ہیں, آپ کے ساسے کتنے ہیں, آپ کا ذریعہ معاش آپ نے ٹیکس کتنا دیا. یہ دنیا میں مغرب میں ان کا جو جمہوریت کا جو سارا جو ڈھانچہ ہے اس کی بنیاد ان 3 چیزوں پہ ہوتی ہے. ایمانداری اپنے نمائندوں کی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی نیوزی لینڈ میں ایک وزیر نے ریزائن کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ کہ اس نے اپنے ایکسپینسز پہ 6,000 روپیہ چارج کر دیا 2 بوتلیں شراب کی. اس کو ریزائن کر 6,000 روپے پہ ریزائن وزیر نے کر دیا کہ جی ٹیکس کا پیسہ اس نے غلط استعمال کیا. یہاں آپ پاکستان کا تماشا آپ دیکھیں.